بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1243 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 54 اور 55، 54 اور 55۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کلو تم خود بھی کھاؤ، ورعوا اور چراؤ، انعامکم اپنے چوپایوں کو، انا بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی النہی عقل مندوں کے لیے، منہا اسی زمین سے خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا اور اسی میں نعیدکم ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے، ومنہا اور اسی میں سے نخرجکم ہم تمہیں نکالیں گے، تارۃ اخری ایک بار پھر۔ ترجمہ یوں ہے، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، یقیناً ان سب باتوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکال لائیں گے۔ ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ دوسری بات، ان سب چیزوں میں عقل مندوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تیسری بات، ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لے جائیں گے، پھر دوبارہ اسی سے ہم تم کو نکالیں گے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے جو نباتات بھی پیدا کیے ہیں اور جو زمین سے اللہ تبارک و تعالی نے پیداوار کی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت میں بتائی۔ یہ انسانوں اور چوپایوں وغیرہ کی ضرورت کی تکمیل اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے، جن کا تذکرہ گزشتہ آیتوں میں ہوا۔ جن نباتات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے برسے ہوئے پانی کے ذریعے مختلف قسم کے نباتات پیدا کی، ان کے بارے میں یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو نباتات ہم نے زمین میں مردہ زمین کو زندہ کر کے پیدا کی ہیں، چاہے وہ ترکاریاں ہوں، چاہے وہ اناج اور غلہ ہو، چاہے وہ پھل پھلاریاں ہوں، میوے ہوں، جو بھی ہوں، کلو کھاؤ، اجازت ہے تم کو، تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، تم ہمارے بندے ہو، ہماری مخلوق میں سے اشرف المخلوقات تم ہو، تم کھاؤ۔ نہ صرف تم یہ کہ تم کھاؤ، تم جن جانوروں کو پالتے ہو، جن کی پرورش کرتے ہو، چوپایوں کو، چاہے وہ بکری ہو، بیل ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، جو بھی ہو، ان کو بھی کھلاؤ، ان کو بھی خوراک دو، کھلاؤ ان کو، اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ رب ذوالجلال کی ان ساری چیزوں میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ انسان غور نہیں کرتا، ساری چیزوں کو دیکھتا رہ جاتا ہے اور پیدا کرنے والے خالق کو نہیں دیکھتا۔ جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہم کو کوئی گفٹ دیتا ہے، کوئی چیز چھوٹی سی، چاہے وہ قلم ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو جیب میں رکھ لیتے ہیں، گفٹ دیا ہے فلاں نے، اور جب بھی اس کو دیکھتے ہیں، دیکھنے والے کو یاد کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ گفٹ مجھ کو دیا تھا۔ ایک انگوٹھی کوئی ہم کو دیتا ہے اور پہن لیتے ہیں، اور اس انگوٹھی کو ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ انگوٹھی مجھ کو فلاں صاحب نے فلاں موقع پر تحفے کے طور پر دیا تھا۔ لیکن عجیب ہے انسان کا معاملہ کہ انسان یہ پھل پھلاریاں دیکھتا ہے، مارکیٹ جاتا ہے، میوے دیکھتا ہے، ترکاریاں دیکھتا ہے، غلہ دیکھتا ہے، اناج دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر قادر مطلق کی قدرت کا اندازہ لگائے کہ میرے رب عظیم نے، رب عزیز نے، قادر مطلق نے، مختار کل نے اپنی قدرت اور طاقت سے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کھانے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ کھانے کا حکم بھی دیا، اس لیے کہ کھانا انسانی ضرورت ہے۔ کھانے کا حکم تو حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو بھی دنیا میں آنے سے پہلے جنت ہی میں دے دیا گیا تھا۔ کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ جہاں سے چاہو تم فراغت کے ساتھ اس جنت میں کھاؤ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 بنی اسرائیل سے کہا گیا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، جو کچھ اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں یوں کہا گیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا،
کھاؤ اس میں سے جو کچھ کے زمین میں سے نکلا ہے، حلال طیب پاکیزہ سب چیزیں کھاؤ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 میں کہا گیا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں اس میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کھانے کا حکم دیتے ہوئے ایک اہم امر کی طرف اپنے بندوں کو متوجہ کیا کہ قدرت نے جتنی چیزیں تمہاری ضروریات کی تکمیل کے لیے عطا کی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اس عقل کا بھی استعمال کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی، کہ کس طرح رب ذوالجلال اپنی قدرت و طاقت سے مختلف قسم کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اپنے قدرت سے۔ انسان کا کمال صرف کمانا اور کھانا نہیں ہے، بلکہ اس کا کمال یہ ہے کہ نعمتوں کو دیکھ کر نعمتوں کے دینے والے کی جانب توجہ دی جائے۔ عقل مند آدمی اس دنیا میں اندھا بن کر زندگی نہیں گزار سکتا، اس کی عقل اس کو بینا بنا دیتی ہے، اور وہ اس وسیع زمین پر قدرت کے مناظر کو دیکھ کر قادر مطلق کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 54 میں دوبارہ یہ بات کہی گئی ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، کہ عقل مندوں کے لیے ان ساری چیزوں میں نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی اپنی پیدائش یاد دلا رہے ہیں کہ منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ دنیا کے سارے انسانوں کی پیدائش نطفے سے ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بالراست مٹی سے ہوئی، مگر اس آیت میں پورے انسانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے منہا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا۔ تو مفسرین نے ایک جواب یہاں یہ دیا ہر نطفہ دراصل مٹی ہی سے پیدا ہوتا ہے، وہ نطفہ جو پیدا ہوا وہ مٹی سے پیدا ہونے والی چیزوں کے کھانے سے جو طاقت پیدا ہوئی اسی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر انسان کی پیدائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت و طاقت سے مٹی شامل فرماتے ہیں، اس لیے ہر ایک انسان کی تخلیق کو براہ راست مٹی کی طرح منسوب کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر پیدا ہونے والے انسان پر رحم مادر میں اس جگہ کی مٹی کا کچھ جز ڈالا جاتا ہے جس جگہ اس کا دفن ہونا اللہ کے علم میں مقدر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کی ناف میں مٹی کا ایک جز ڈالا جاتا ہے، اور جب مرتا ہے تو اسی زمین میں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی اس کے خمیر میں شامل کی گئی تھی، اور فرمایا کہ میں اور ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی میں دفن ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ دونوں خلفاء آج بھی مدفون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کو یہ بات یاد دلائی کہ وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، وہیں اس کے ذہن میں یہ بات بھی بٹھا دی گئی وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور تم کو اسی مٹی میں ہم پہنچا دیں گے۔ مالدار ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، حاکم ہو یا محکوم، بچہ ہو یا بوڑھا، فرما بردار ہو یا نافرمان، سب کو اسی مٹی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس حقیقت سے بھی اجاگر کیا گیا کہ ہم دوسری بار اسی مٹی سے تم کو نکالیں گے۔ یہ وہی دن ہوگا جس دن قیامت قائم ہوگی اور ساری انسانیت زمین سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھے گی، اور قادر مطلق اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ ان سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 25 میں کہا گیا فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، تم کو اسی زمین میں زندگی بسر کرنا ہے اور وہیں تمہیں مرنا ہے، اور اسی زمین سے تم پھر نکالے جاؤ گے۔ قرآن مجید نے بار بار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کی بات اس لیے کہی کہ مشرکین کو یہ بات ہرگز تسلیم نہیں تھی۔ وہ صاف طور پر کہتے تھے ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر خاک ہو جاؤ گے، ہڈی رہ جاؤ گے، پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ ان بے عقل مشرکین کو یہ بات کیوں ہضم نہیں ہوئی؟ جو رب ذوالجلال ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنی موت اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا احساس دلوں میں لیے جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔